الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو معکم اینما کنتم، صدق اللہ مولانا۔ تیرے کرم نے مجھے نوازا، تیرے کرم کا گلہ نہیں ہے، میرا تو دامن ہے تنگ یا رب، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ پھر اسی پہ مرنے کو جی اٹھوں گا محشر میں، پھر وہی جلائے گا جس نے مجھ کو مارا ہے۔ حضرات، شب برات کی یہ خصوصی مجلس، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ بات صرف قرآن تک محدود نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ میں اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی مومن آئے ان کے لیے کہا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ بات ہم جانتے ہیں، دل اور دماغ میں اتر جائے تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، خطا کر ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ناپسند کام کر ہی نہیں سکتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ، رمضان اللہ اور امتیوں کا مہینہ، اس میں اللہ امتی سے راضی اور امتی رب سے راضی ہو جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ۔ اور شعبان کی یہ خصوصیت ہے کہ شعبان کے 4 یا 5 میں کئی روایتیں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے پیدا ہوئے، اور اس کی بھی یہ برکت ہے شعبان کی۔ نبی فرماتے ہیں، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو مت ڈر۔ امتی یہ کہتا ہے کہ یہ بجٹ کی رات کہتے ہیں، یہ حساب و کتاب کی رات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفنوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کے حساب و کتاب کو اس دن میں کس کو کتنا راشن ملے گا، کتنا کھانا ملے گا، کتنا پانی ملے گی، کتنی حیات، کتنی صحت، کیسا غم، کیسا دکھ، کیسے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا جو ہے بجٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نصیب کو لکھ دیا، لیکن پھر وہ بجٹ کی رات کیوں کہی جاتی ہے؟ تو اس لیے کہ جو لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ فرشتوں کے پاس اس فائل کو دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب سے یہ علم میں آ جائے گی، اب یہ جو عمل میں آ جائے گی، یہ فائل جو دے رہا ہوں، تو فرشتوں کے پاس یہ جو بجٹ دیتا ہے، یہ جو فائل دیتا ہے، وہ آج کی رات دیتا ہے۔ ورنہ میرے رب کے سامنے میری پوری باتیں کھلی ہوئی ہے، اور میری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ دیکھو، شعبان کی رات وہ رات ہے کہ تمہارے خطاؤں کو، تمہارے نیکیوں کو، تمہارے کھڑنے کو، بیٹھنے کو، تمہارے سجدے اور رکوع کو، تمہارے یاد کرنے، ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اچھائی بھی لکھتا ہے، برائی بھی لکھتا ہے۔ شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میں اس لیے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے کے وقت پر میرے تمام عمل کو لکھے، لیکن حضور کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمل کیسے عمل، کس کے عمل، اور اس کی قیمت کیا، ہمیں تو دیجیے اپنا اتارا یا رسول اللہ، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں، مجھے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اے امتی، تجھے سکھانے کے لیے میں عمل کر کے بتاتا ہوں۔ اور ایک صحابی سے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو کہ اس میں حساب و کتاب ہوگا، تو صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، حساب کون لے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں پیدا کرنے والا رب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ تو وہ صحابی جوش میں آ جاتے ہیں، کیفیت میں آ جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں پھرنے لگتے ہیں، رشک کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے صحابہ دیکھتے رہتے ہیں کہ رشک ہو رہا ہے، اور اس خوشی میں کہ میرا رب میرے سے حساب و کتاب لیا، مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے حساب و کتاب لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنے بیٹے کا حساب و کتاب ماں کے پاس دے دے تو وہ بیٹے کو کبھی فکر نہیں ہوگی کہ میری ماں حساب و کتاب لے رہی، کیا حساب کتاب لے گی، میری حالت تو میری ماں کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ تو یاد رکھ، ماں کی ممتا وہ ممتا ہے، کبھی وہ دل سے بدوا نہیں کرتی۔ اللہ نے وہ ہدایت اسے دیتا ہی نہیں کہ دل سے بدوا کرے۔ ایک انگریز کے پیچھے پڑنے والے، ہم سمجھتے ہیں نا شعبان کی رات اور اس طریقے سے معراج کی رات، لیلۃ القدر کی رات، شب برات کی رات، بدر کی رات، خدر کی رات، برات کی رات، اس راتوں کو ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو ہے پڑھائی میں ذہن دے، پڑھائی میں ذہن دے۔ ایسے ہی ایک مسلمان اپنے بیٹے کو پڑھائی میں ذہن دے کہ امریکہ کو بھیج دیا، اور یہ امریکہ میں پڑھنے گیا، اور پڑھنے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک انگریزنی لگ گئی۔ جیسے بیماری لگ گئی انگریزی، تو ایک انگریزنی کو بلا کر لے کر آیا، اور اس نے شادی کر کے لے کر آیا، اور جیسے لے کر آیا تو گھر میں دیکھنے لگی تو یہ تو انڈیا کا گھر ہے، اور انڈیا میں غریب لوگ رہتے ہیں، اور انڈیا والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہندوستان میں غریب نواز ہے، امریکہ میں کوئی نواز نہیں ہے، ہندوستان میں بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، ان کے نام لینے والے ہیں۔ لیکن ہمارے سوچ اور خیال ایسے ہو گئے ہیں کہ امریکہ میں مالدار رہتے ہیں، اور مالداروں کی بستی ہم سمجھتے ہیں، ویسی حقیقت تو نہیں ہے۔ لیکن پڑھنے کے بعد جیسے بیوی کے ساتھ بیٹا آ کر اترا تو باپ بھی بوڑھا، ماں بھی بوڑھی، اور دیکھ کر اس حالت پر کہنے لگی بیٹا اندر آ جاؤ، گھر میں اندر آ گیا، اور جیسے باپ کو کھانسی ہونے لگی تو کہنے لگی مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تمہارے باپ کی کھانسی سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تمہارے ماں کے جو کاموں سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، جو ماں پالی پوسی بڑا کی 18 سال تک نوجوان بنائی، اس ماں سے ڈسٹرب ہو رہا ہے آنے والی کو۔ اور بیٹا بھی کیسا بیٹا، غیرت داری، بولنے لگا کہ کچھ صبر کر لو، ہم کیسے بھی ان کو نکال ڈالیں گے، کیسے بھی صبر کرو۔ اس لیے اپنے بچوں کو تصوف کا علم کسی نہ کسی پیر اور مرشد کے ساتھ، کسی نہ کسی نیک بندے کے ساتھ، کسی نہ کسی ولی کے ساتھ، کسی نہ کسی ولی کے افعال، آثار، اس کی زندگی سنا کر ساتھ لگاؤ، صحابہ کے واقعات سناتے رہو، حدیث پاک سناتے رہو، اس لیے کہ تمہارا بیٹا بگڑ نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں بچہ تو نماز کو جاتا ہے، قرآن تو مدرسے میں پڑھتا ہے۔ یاد رکھو قرآن اور نماز ہی بس نہیں ہے، دنیا کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنے سیرت اور صورت بنانے کے لیے اچھوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پروردگار قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب جیسے کھانسی بڑھنے لگی تو پریشانی اور بڑھنے لگی، تو اب بولنے لگا کہ ابا میں تو ایسا سوچوں کہ تم کو لے کر جا کے میں ایک ہاسٹل میں جمع دوں۔ اب تو گوگل میں سرچ کرتے سب کچھ مل جاتا ہے سوائے ماں باپ کے، سرچ کیا اور جا کے جمع دیا۔ جیسے باپ گیا، ماں اور باپ کی دونوں کی جدائی میں باپ جانے کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا باپ کا، اور ماں تھی، اور اس کو کیسے نکالیں؟ تو ماں کو کہا کہ دیکھو باپ بھی انتقال ہو گئے، اب تم کو جو ہے اس جگہ میں جا کر چھوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ایسا کرتا ہوں کسی پہاڑ پہ جا کے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پہاڑ پہ جا کے چھوڑ دیا، اور روز جاتا تھا، دیکھتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، دیکھتا، ہندوستان کا بیٹا ہے نا، غریب نواز کا پرتو پڑھ ہی جاتا ہے، دیکھتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی بگڑنے لگی، کہا کہ روز تم جاتے آتے ہو، میرے سے جو وقت لگانا وقت تم ماں سے لگا دیتے ہو،
مجھ سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو تمہارے ماں کے دل کو، سینے کو چیر کے دل کو لے کر آؤ۔ تو بیٹا بھی ایسا تھا کہ جسے دینی تعلیمات نہیں ہوتے، جسے اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوتی، جو مزار مبارک اور قبروں کو جانا شرک اور بدعت کہتا ہے، ویسا لڑکا ایسا ہی کام کرتا ہے۔ اب گیا، اب بیوی کو راضی کروں یا ماں کو ماروں، دونوں میں کشمکش میں ہو گیا، اور دل نے کہا تیری ماں ہے، تجھے کبھی گیلے میں سونے نہیں دی، تیری ماں ہے، تو کبھی ایک بار کہہ دیا کہ ماں مجھے رات میں ڈر لگتا ہے، تو تیری ماں اتنے سال سوئی نہیں، کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ بیٹے کو ڈر ہو جائے کہ میں اس وقت پر سوتی رہوں، تو رات بھر جگ کر گزاری۔ بولا زندگی میں ایک بار ڈر ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی ماں جگ کر گزارنے والی ماں۔ لیکن جب دنیا کا سرور اور جب دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اولاد اپنے ماؤں کو بھول جاتے ہیں۔ اب بھولنے کی وجہ ہوا کیا؟ ایک چھری کو ہاتھ میں لے لیا اور ایک رکاب کو ہاتھ میں لے لیا، ایک تش کو ہاتھ میں لے کر قریب گیا، ماں کے قریب گیا، بیٹھا، بات کیا، جیسے ماں کو سلایا، جیسے ماں سو گئی تو سینے پر چاقو رکھ کر چیر دیا سینے کو اور دل کو نکال دیا۔ جیسے اندھیرے میں گھبراہٹ ہونے لگی اور پہاڑ سے جیسے اترنے لگا تو ٹھوکر لگی، جیسے ہی گرا، سر کے بل جیسے ہی گرتے ہی تش ایک طرف چلے گیا، جو رکھاوی ہاتھ میں تھی ایک طرف چلے گئی، اور چاقو جو ہاتھ میں تھی وہ ایک طرف چلے گئی، دل ایک طرف گر گیا۔ تو ڈھونڈنے لگا، جیسے اس کے ہاتھ میں دل ملا تو دل کے قریب جا کر جب ہاتھ لگانے لگا تو دل سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ تو یاد رکھو یہ تو مثال کے لیے واقعہ بات کہا جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار جو تجھے ماں کو پیدا کر کے اتنا رحم ڈالنے والا دل کو، وہ پروردگار کا رحم کیسا ہوگا، کرم کیسا ہوگا، اور تیرے ساتھ کیا معاملے کرے گا۔ اسی لیے وہ صحابی رقص کرنے لگے اور پھرنے لگے اور کہے کہ پروردگار مجھ سے کیا حساب لے گا، مجھے پیدا کرنے والا میرے سے کیا حساب و کتاب لے گا، اس لیے میں خوشی میں جھوم رہا ہوں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ آ جائے اور جھومنے لگے کہ میرا رب مجھ سے کیا حساب و کتاب لے گا، میں خطا کے لیے وہ عطا کے لیے۔ میرا کام ہے گناہ کرنا، اس کا کام ہے معاف کرنا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ معافی چاہنے والا بندہ اسے بہت پسند ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ شب برات اگر آ جائے تو دعا اس طریقے سے مانگ، اس لیے کہ حضرت علی انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو علم کا دروازہ کیا سکھاتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ تو رب سے مانگتا ہے اور زندگی میں ایک سال میں 360 پر 5 دن بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور شب برات جب آتی ہے تو رب اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے، بول کیا بولتا ہے، سنا کیا سناتا ہے، کہہ کیا کہتا ہے۔ تو جب بندہ اس آواز کو سنتا نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ایسے میں کہنا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اے پروردگارا مجھے معاف کرنے میں، میری حیات میں برکتیں، میری بیماری میں شفا دینے میں اگر تیری شان میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو مولا مت دے۔ تیری شان قدرت تو اس کا کون حساب و کتاب لگا سکتا ہے۔ مولا اس میں مجھے معاف کرنے میں تیری شان میں کمی آتی ہے، تیرے خزانے میں کمی آتی ہے، تو مجھے مت معاف کر۔ تیرے ربوبیت کا واقعہ، تیرے الوہیت کا واسطہ، تیری ربوبیت کا واسطہ، اے پروردگارہ تو مجھے مت معاف کر، تیرے شان قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے تو بس مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ اور یہ رات کو یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کہ کس کس کے کفن سل دیے جاتے ہیں، یعنی ایسا کہ اس کا کفن ریڈی ہو جاتا ہے، اس کا رزق، کون کتنا پانی پیے گا، کون کتنا کھائے گا، سب معلومات ہو جاتے ہیں۔
नौशो अपने कपड़े सिलाने की, शेरवानी या कोट सिलाने का नाप देते रहता है, लेकिन नौशो को मालूम नहीं कि वो पहनेगा कि नहीं। दुल्हन मेहंदी पीसती रहती है, लेकिन मालूम नहीं कि मेहंदी लगेगी कि नहीं। ये हिसाब और किताब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के हाथ में लेक्चर दे देता है। इसीलिए शब बारात को बजट की रात कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बायजीद से पूछे, बायजीद क्या लेकर आया? तो मैं रब की बारगाह में कहूँगा, क्या है परवरदिगारा, कभी बादशाह भी ये पूछता है कि फकीर को देखकर, मिस्कीन को देखकर के क्या लाया? तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो हकीकी बादशाह है। ऐ परवरदिगारा, इस गरीब को, इस फकीर को, इस मिस्कीन को देखकर तू पूछता क्या है कि क्या लेकर आया? मौला कुछ भी नहीं लेकर आया। ऐसा जैसे हजरत बायजीद बुस्तामी कहते ही आवाज आएगी तो जरूर है ना। अगर ऐसा कुछ लेकर नहीं आया तो कहे के लिए आया, क्यों आया? तो बायजीद फरमाते तेरी रहमत के लिए आया, तेरी गफूर रहीम के लिए आया, तेरी रहमानियत के लिए आया। ऐ अल्लाह, तू कितना मुझे माफ करेगा ये देखने के लिए आया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है, जाओ जमीन पर मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र करते रहता है। फरिश्ते फिर जाके परवरदिगार के बारगाह में कहते हैं, 4 फरिश्ते एक बंदे के वास्ते उतरते हैं और 2 रह जाते हैं और 2 ड्यूटी पर जाते हैं और कहते हैं, परवरदिगारा तुझे रब रब कह के पुकार रहा है, सजदे में गिड़गिड़ा रहा, कह रहा है कि 1 साल तक परवरदिगारा मैं तुझे भूल बैठा, आज तू मुझे माफ कर दे, कह रहा है। फिर कहता है कि अब जाओ कि मेरे बंदा क्या कह रहा है। दूसरे 2 फरिश्ते फिर आते हैं। अब ये बात में सुनाया तो कोई वहाबी उठा और कहा, क्या अल्लाह को मालूम नहीं, क्या फरिश्ता को कुछ को मालूम कर लेता क्या? हजरत मूसा के पास अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहा है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा को उठाकर बताकर कहते हैं कि परवरदिगारा मेरे हाथ में ये लकड़ी है, असा है, मैं इससे पत्तियों को झाड़ता हूँ, इसे मैं टेका लगा के सोता हूँ, इसे मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा सब बोलते रहे ना। तब अल्लाह को मालूम नहीं, मूसा से पूछता है, इसलिए पूछता है फरिश्तों को कि मुझे तो मालूम कि मेरा बंदा पुकार रहा है, क्या तुमको भी मालूम कि मेरा बंदा पुकार रहा है? तो फरिश्ते कहते हैं, मौला तुझे पुकार, गवाह हो जाओ तुम, मैंने उसे माफ कर दिया, वो क्या पूछ रहा है? मौला रिस्क में तरक्की दे दिया, उसके रिस्क में तरक्की, उसके खजाने में किस बात की कमी है? इसीलिए इस रात में एहतिमाम किया जाता है और हमारे से पहले जो मर गए थे उनके मज़ारों पे गया जाता है और उनके मज़ारों पर जाके वहां पर दुआ की जाती है, फातिहा दिलाई जाती है। यहाँ ईसाले सवाब कहते हैं, ईसाले सवाब करते हैं और अल्लाह की बारगाह में जो चले गए उनके लिए भी दुआ करते हैं, जो हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा शब बारात गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।